دیہاتی والا واقعہ کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ رزق بندے کو دیتے ہیں، تو نوجوان سوچنے لگا کہ اچھا میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں اللہ رزق کیسے پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اب ماں بیچاری تو ماں ہوتی ہے، اس نے پراٹھا بنایا اور ساتھ اس نے مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی۔ بیٹے کھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا، منت سماجت کرتی رہی، کہتا نہیں میں نہیں کھاتا۔ جب اس نے بار بار کہا تو یہ تنگ ہوا، کہتے اچھا میں نے کھانا تو نہیں ہے، پکی بات میں دیکھتا ہوں اللہ کیسے کھلاتا ہے۔ چنانچہ یہ گھر سے اٹھ کے باہر گاؤں کے درختوں کا کافی سارا جھنڈ سا تھا، سایہ دار جگہ تھی، یہ وہاں جا کے لیٹ گیا کہ میں آج یہاں لیٹا رہوں گا اور میں نہیں کھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کے گئی اور سالن روٹی وہیں رکھ کے آ گئی۔ اچھا بچے تیرا دل چاہے تو کھا لینا، میں جا رہی ہوں۔ اب کھانا بھی پڑا ہوا ہے اور یہ بھی لیٹا ہوا ہے، تو تھوڑی خوشبو آنے لگی تو دل بھی جانے لگا، تو یہ وہاں سے اٹھ کے نہ آگے لیٹ گیا کوئی 30-40 فٹ کہ مجھے خوشبو بھی نہ آئے کھانے کی۔ اللہ کی شان کہ دوپہر کے وقت ارد گرد کے کچھ ڈاکو تھے، چور تھے، وہ وہاں آ کے آپس میں ایک دوسرے سے مل کے پلاننگ بناتے تھے، وہ ان کو محفوظ جگہ نظر آتی تھی، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی خوشبو آئی سالن کی، تو وہ کہنے لگے کہ یار لگتا ہے کہیں کھانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو، انہوں نے جب قریب دیکھا تو روٹی بھی ہے، پراٹھا بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ انہوں نے کہا یار آج تو موج ہوئی، کھانا مل گیا۔ ان کا جو بڑا تھا نا وہ بڑا چالاک آدمی تھا، کہنے لگا چپ کرو، خبردار کھایا، مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے نے اس میں زہر نہ ملائی ہو ہمیں مارنے کے لیے، اور اگر کسی نے ملائی ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب ہی ہوگا۔ چنانچہ اب انہوں نے قریب ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک طرف یہ صاحب لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے بالوں سے پکڑ لیا، پکڑ کے لے آئے، ہوئے تم نے اس میں زہر ملائی ہے؟ کہتے نہیں میں نے تو نہیں ملائی۔ کیوں تم نے یہاں رکھا؟ چپ، لگتا ہے کوئی نہ کوئی یہ مکر کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اچھا یہ اسی کو کھانا کھلاؤ، تو کہتے میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو ہو گیا پکا یقین، اوے کھاؤ، نہیں میں نہیں کھاتا۔ اچھا تو ہمیں کھلانے کے لیے لایا تھا، لگاؤ اس کے جی 2 جوتے۔ اب اس کو جوتے بھی پڑ رہے ہیں اور اس کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ کھا۔ پہلے تو کہتا رہا نہیں کھاتا نہیں کھاتا، جب پتہ چلا کہ بنا یہ تو جوتوں کی کوئی حد ہی نہیں، کہنے لگا جی معاف کر دے کھاتا ہوں۔ خیر اس نے پھر پورا واقعہ سنایا اور ان کے سامنے بیٹھ کے روٹی بھی کھائی، خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب ٹکا کے جو مار پڑی تھی نا تو جسم پہ تو جوتوں کے نشان، اب بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ خیر ماں نے دیکھا، چپ کر گئی۔ اب یہ اگلے جمعے کے انتظار میں، اگلا جمعہ ہوا، پھر مولانا صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو ہر حال میں اس کا رزق عطا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیان کر لیا نا، نماز پڑھ لی، تو یہ مولانا صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مولانا ادھورے مسئلے نہ کیا کریں۔ ان کا ادھورے مسئلے کیا؟ میں تو پورے مسئلے کرتا ہوں۔ کہتے نہیں آپ ادھورے مسئلے کرتے ہیں۔ بھائی ادھورے مسئلے کیا؟ کہنے لگے جی آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق کو اللہ تعالیٰ اسے پہنچا کے رہتے ہیں۔ کہا یہ پوری بات تو ہے۔ کہتے نہیں یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ جوتے مار مار کے بندے کو کھلاتے ہیں۔ تو بات تو ایسی ہے، انسان کا رزق اس کو مل کے رہتا ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو ہم کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ جو میرا رزق ہے وہ میرے مولا نے مجھے دینا ہے۔